اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بھیجے محمد. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام منتظر، العجل العجل یا امام منتظر، العجل محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست ہے اور آیہ ولایت کو موضوع سخن قرار دیا گیا ہے. گو کہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ بھی پیش نہ ہو سکا اور شاید آج بھی نہ ہو. وجہ یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت کے ذیل میں آپ کو وہ باتیں سنا کر واپس نہ بھیجوں جو آپ پہلے بہت اچھے طریقے سے سن چکے ہیں. عام طور پہ لفظ ولایت ایک ایسا لفظ ہے جو شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کے کان میں بچپن سے پڑتا ہے، اور اس لفظ سے ہٹ کر اور کٹ کر ہو سکتا ہے وہ ظاہری زندگی گزار رہا ہو لیکن وہ حیات نہیں گزار رہا ہوتا. اس لفظ سے ہٹ کر واقعاً حقیقت یہ ہے کہ حیات کا تعلق اس ایک چھوٹے سے لفظ سے ہے، اور اس لفظ سے اگر کوئی ہٹ جاتا ہے، اس لفظ کے اگر محور سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بالکل ایسی ہی زندگی گزار رہا ہے جن کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ تو جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. حقیقت یہی ہے. اب کوئی مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ قرآن مجید کو جا کر دیکھیں، قرآن مجید ہماری طرح مصلحت پسند نہیں ہے. ہم کئی جگہوں پہ شاید جانتے ہوئے بھی کہ یہ حق ہے، سامنے والے کی فقط ناراضگی کی وجہ سے خاموشی اختیار کر جاتے ہیں یا کسی کے احترام کی خاطر چپ رہ جاتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو احترام نہیں کرنا چاہیے، جہاں پر لازم ہے وہاں کرنا بھی ضروری ہے، لیکن قرآن مجید چونکہ کسی کے لیے اس بات کا قائل نہیں ہے کہ مصلحت پسندی کو مد نظر رکھا جائے، اور دوسری طرف
قرآن مجید یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والے کا دنیاوی طور پہ مرتبہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر حق پر ہے تو چاہے کتنا ہی معاشرے کا پساوا کیوں نہ ہو وہ اسے قبول کرتا ہے، اور اگر باطل پہ ہے تو چاہے تخت و تاج پر کیوں نہ قابض ہو جائے، قرآن اسے ایک نظر برداشت نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے قرآن مجید واضح طور پر جو احکامات بیان کرتا ہے ان میں سے ایک واضح ترین حکم ولایت ہے۔ انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں گے، آج دوسری تقریر ہے، ہو سکتا ہے 5ویں تقریر تک اگر معصومین کی تائید اور پروردگار کا لطف شامل رہا تو کسی نقطے تک آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی حقیقت ہے، اب ذرا ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اور کسی سے معذرت نہیں کروں گا اس جملے پر۔ جتنا ہم نے آج تک اس لفظ کو سنا ہے اتنے آج تک ہم اس کے مفہوم سے واقف نہیں ہوئے۔ ہمیشہ سنا ہے، ہمیشہ ہی سنا ہے۔ کس نے نہیں سنا؟ ہمارے مکتب سے تعلق رکھنے والے۔ ہمارا مکتب تو ہے ہی مکتب ولایت، مکتب اہل البیت، مکتب ولایت ہے، مکتب شہادت ہے، مکتب امامت ہے، مکتب قرآن ہے، مکتب ثقلین ہے۔ تو اس مکتب میں یہ لفظ جتنا دہرایا گیا ہے شاید ہی کہیں دہرایا گیا ہو، لیکن واقعاً کیا ہم آج تک اس کے اس مفہوم تک دسترس حاصل کر سکے ہیں جس کی طرف قرآن اور اہل البیت ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ ہمارے لیے تو کسی بھی قول سے بڑھ کر اور کسی بھی تحریر سے بڑھ کر جو چیز سامنے آتی ہے وہ قرآن اور اہل البیت کا وجود ہے۔ ہم نے ان کے کہنے پر اپنا سر جھکانا ہے، جہاں یہ بٹھا دیں وہاں بیٹھ جانا ہے، جہاں یہ کھڑا کر دیں وہاں کھڑا ہو جانا ہے۔ کل عرض کر رہا تھا، توجہ ہے نا، کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا اور آغاز میں نے ایام کی مناسبت سے کیا تھا زیارت اربعین کے پہلے جملے سے۔ کیا فرماتے ہیں امام؟ اس میں امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے جو پہلا جملہ زیارت اربعین میں امام صادق علیہ السلام نے معین فرمایا، فرماتے السلام علی ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر سلام، اللہ کے ولی پر سلام ہو، معذرت، اللہ کے ولی پر سلام ہو۔ یہ جملہ، اس کے اندر ایک لفظ ولی اللہ ہے۔ یہ لفظ ولی اللہ اگر کوئی میں اس کا ترجمہ نہ بھی کروں، عربی لفظ ہے نا ولی اللہ، علی ولی اللہ پڑھتے ہیں نا، اگر کوئی کلمہ پڑھتے ہوئے علی ولی اللہ پڑھے اور ترجمہ نہ بھی کرے تو سب کو پتہ ہے کیا معنی ہے۔ ایسے ہی ہے، جب سب کو پتہ ہے کہ اس کے کیا معنی ہے تو یہاں پر بھی جب آپ امام کو کہتے ہیں اے اللہ کے ولی پر میرا سلام ہو تو معنی واضح ہیں۔ لیکن آج گفتگو کو یہاں سے شروع کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ولی اللہ کوئی بنتا ہے تو بنتا کیسے ہے؟ بحث تو یہی ہے نا، ولایت کی بحث میں سب سے پہلے ہمیں یہ بحث دیکھنی چاہیے کہ کوئی ولی اللہ اگر بن جائے تو بنتا کیسے؟ کل میں نے عرض کیا تھا ولایت یعنی قرب، جسے اللہ کا قرب حاصل ہو وہ کون ہے؟ وہ ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہے۔ اچھا، اب ایک سوال قائم کر رہا ہوں، کل آپ نے جس دل جمعی کے ساتھ تقریر کو سماعت فرمایا، آپ کی
افہام کی بلندی کو دیکھتے ہوئے اب میں یہ سوال یہاں قائم کر رہا ہوں، اور اس پر ہی شاید آج تقریر اس کے جواب پہ اختتام پذیر ہو جائے۔ اگر ولایت ملتی ہے اور اللہ دیتا ہے، سوال یہ ہے کیا سارے ایک ہی درجہ قرب پر ہیں یا درجات قرب مختلف ہیں؟ بھائی دیکھیے نا، آپ یہاں سے نکلتے ہیں مثلا، مجھے نہیں پتا کہ لاہور میں آپ کن درگاہوں اور مزارات کا رخ کرتے ہیں، البتہ ہر جگہ پر ہی کوئی نہ کوئی دربار مزار ہوتا ہے۔ اب اس سے بحث نہیں کر رہا میں کہ کہاں جائیں کہاں نہ جائیں، وہ آپ کے اوپر چھوڑا، آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں۔ لیکن اگر کوئی جا رہا ہو کسی مزار کی طرف اور اس سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہاں کیوں جا رہے ہو، کیا وجہ ہے یہاں جانے کی، مسجد چلے جاؤ، یہاں کہے جا رہے ہو، تو وہ آگے سے پلٹ کر جو جواب دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب میں پھر سوال اٹھا رہا ہوں، یہ جو یہاں پر جاتے ہوئے کسی مزار پر کسی نے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں، آپ سندھ میں گئے، وہاں کسی نے کسی مزار کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں، آپ ہندوستان میں گئے، وہاں کسی مزار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی نے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب یہ اتنے اولیاء الہی جو ہیں جنہیں دنیا کہہ رہی ہے یہ اللہ کے ولی ہیں، سوال یہ ہے یہ سارے ایک ہی درجے کے ولی ہیں یا ان کی ولایتوں کے درجات مختلف ہیں؟ درجات مختلف ہیں یا ایک ہی ہیں؟ اب یقیناً کوئی شخص بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ سب ایک لیول کے ہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کل کی تقریر میں جو مومنین تشریف فرما تھے، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، وہ کیا؟ ولایت یعنی قرب، ولایت یعنی قربت الہی۔ جس قدر قربت زیادہ ہوگی اس قدر ولایت مضبوط ہوگی، جس قدر قربت زیادہ ہوگی اسی قدر ولایت مضبوط ہوگی، اتنا ہی درجہ ولایت بلند ہوگی۔ اب توجہ چاہتا ہوں، کل یہ سوال اٹھایا تھا لیکن یہ تشنہ جواب رہ گیا۔ یہ بات طے ہو گئی ولایت قرب ہے، یہ بھی طے ہو گئی کہ جو جتنا قرب بڑھے گا اتنی ولایت بڑھتی چلی جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قرب ملے گا کیسے؟ سب طے ہو گیا، آخر میں پہنچے، اب یہ قرب حاصل کیسے کریں؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا قرب جسمانی قرب نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے۔ اللہ کا قرب جسم نہیں ہے کہ آپ جا کر اپنے جسم کو کسی کے جسم سے ملا کر بیٹھ جائیں اور کہیں جناب بڑا قرب حاصل ہے۔ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، وہ کہا کرتے تھے کہ جناب جب دعوت ذوالعشیرہ میں رسول کو یہ کہا گیا کہ اقربین کو دعوت دیں، اقربین یعنی قریبی رشتہ دار، ان کو دعوت دیں، تو رسول نے دی۔ کچھ ادھر کے تھے کچھ ادھر کے تھے لیکن تھے سارے ہی اقرب، بس فرق یہ ہے کچھ عین سے تھے کچھ الف سے تھے۔ اللہم صلی اللہ۔ تو یہاں جن قریبیوں کی، جن اقربین خدا کی بات ہو رہی ہے وہ الف والے ہیں، توجہ ہے، وہ عین والے نہیں ہیں۔ یہ جو جسم والے معاملات ہیں کئی دفعہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کعبے میں رہے، کعبے کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں نا، اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ کعبے کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تو نہیں رہتا نا وہاں۔ اللہ کا اگر آپ
بیت اللہ کو بیت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے وہ اللہ کا بالکل ویسے مکانی گھر ہے جیسے میرا اور آپ کا یہ گھر ہوتا ہے، تو اگلے دن سے توحید کی خیر منائیے گا۔ آپ کی کوئی توحید نہیں ہے، اللہ کو ایسی توحید چاہیے ہی نہیں۔ کہ تم نے مجھے مکان میں گھیر لیا۔ ہمارا تو مکتب وہ توحید دیتا ہے کہ امام کہتے ہیں جو تمہارے دماغ میں خدا ابھر رہا ہے وہ بھی خدا نہیں ہے، تمہارے دماغ کا بنایا ہوا ہے۔ جو بنایا ہوا ہو وہ مخلوق ہوتا ہے، خالق نہیں ہوتا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ ہماری تو اس قدر نفی ہے کہ دماغ میں نہیں آ سکتا۔ حالانکہ اس دماغ کے کرشمے آپ جانتے ہیں کیا کیا ہیں؟ یہ وہ کام کر سکتا ہے جو ہوا ہی نہ ہو آج تک۔ نہیں، میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے۔ آپ نے آج تک سونے کا پہاڑ دیکھا ہے؟ ابھی تصور کر لیں، ہر ایک کے دماغ میں آ جائے گا۔ آج تک دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا نا؟ لیکن 2 لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں اور سوچیں، ایک پہاڑ کا وجود، ادھر سونے کا وجود، ان دونوں کو ملا دیں، سونے کا پہاڑ بن جائے گا۔ یعنی بیٹھے بیٹھے آپ کے دماغ نے یہ کرشمہ دکھایا کہ سونے کا پہاڑ بنا لیا جو کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا اب سنیے گا، جملہ کہہ رہا ہوں، اب یہ بحث آ گئی، یہ جملہ کہے بغیر پوری نہیں ہوگی۔ آپ کے دماغ نے سونے کا پہاڑ کیسے بنایا؟ کیونکہ اس نے پتھر کا پہاڑ دیکھ رکھا تھا۔ آپ کی نگاہوں نے سونا بھی دیکھ رکھا تھا، سونے اور پہاڑ کو ملایا تو سونے کا پہاڑ بن گیا۔ یعنی خام مال، را مٹیریل آپ کے دماغ کو آپ کی آنکھوں نے پرووائیڈ کیا تھا، اس لیے اس نے ان کو ملا کر خود سے ایک چیز بنا لی۔ اللہ کے معاملے میں کوئی را مٹیریل ہے ہی نہیں تو بنائے گا کیسے؟ اللہ کے معاملے میں کوئی را مٹیریل ہے ہی نہیں۔ جن لوگوں کو نعوذ باللہ خدا جسم و جسمانیات حد و حدود میں گھرا ہوا دکھائی دیتا ہے، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی نعوذ باللہ وہ اللہ کا خام مال ڈھونڈ کے کہاں سے لائے ہیں۔ آپ کس طرح سے اللہ کے وجود کو کسی چیز سے ملتا جھلتا بنا رہے ہیں۔ اب موضوع توحید نہیں ہے کہ اس پہ کچھ عرض کرتا، لیکن میں آگے بڑھ رہا ہوں تو معلوم ہوا کہ اس دماغ کی کس قدر اپروچ ہے۔ یہ وہ کام کر لیتا ہے جو سامنے موجود ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دماغ میں موجود عقل انسانی جتنے بھی پرے پرواز مار لے، پروردگار عالم کی ذات سے متعلق کوئی خبر نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتا، ذات الہی کی خبر نہیں لا سکتا۔ اب سوال پھر پیدا ہو گیا، پروردگار یہ تیرے سے قریب ہوا، یہ قربت جو تیری حاصل ہوئی یہ ہوئی کیسے؟ ہو سکتا ہے کہ اٹھ کے کہ معرفت الہی سے قربت حاصل ہوتی ہے، پھر گھوم کے وہیں آ گیا۔ معرفت الہی سے اگر قربت حاصل ہو تو معرفت الہی کیسے حاصل ہوگی؟ پھر سوال آ گیا نا، معرفت الہی کیسے حاصل ہوگی؟ اگر ساتھ دیں میں ساری نقلی ابحاث کو چھوڑ کر ایک عقلی دلیل پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں، کیونکہ اگر نقلی ابحاث کی طرف گیا یعنی قرآن اور حدیث اور ان کتابوں سے لے کے آنے لگوں، کوئی کہہ دے ہم مانتے ہیں ہم نہیں مانتے اور بہت وقت لگ جائے گا۔ میں ایک دلیل عقلی پیش کروں آگے بڑھ جاؤں تاکہ اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا قرب ضروری ہے، بغیر قرب الہی ولایت نہیں ملتی، جس قدر قرب ہوگا اس قدر ولایت کا درجہ بلند ہوگا۔ اب ذرا تصور کیجئے اللہ کا قرب کیسے آئے گا؟ ہم کہتے ہیں اللہ کون ہے؟
کلام اسلامی، فلسفہ اسلامی میں ایک بحث ہوتی ہے، اللہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کمال مطلق ہے۔ توجہ فرمائیں گے حضرات، توجہ ہے نا؟ بات اگر نہیں پہنچے گی تو بتائیں گے، تاکہ اگر کسی اور زاویے سے لے کے چل سکوں تو ساتھ لے کے چلوں۔ اللہ کمال مطلق ہے یعنی کیا؟ یعنی آپ جس چیز کمال کے متعلق بھی تصور کر سکتے ہیں، جو کمال بھی تصور کیا جا، ممکن ہے جو تصور کیا جا سکے، وہ سب کا سب اللہ کی ذات میں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ توجہ رہے اس جملے پر، اگر ہر کمال اللہ کی ذات میں نہیں ہوا تو اللہ سے باہر ہوگا۔ اللہ سے باہر کوئی کمال ہو اور اللہ کی ذات میں نہ ہو، اس کا مطلب ہے اللہ میں اس کمال کی جگہ نقص ہے، اور جہاں نقص آ جائے وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائی حضرات نے؟ جہاں نقص آ جائے سب کچھ ہو جائے گا، اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو وہ ہے جو کمال عطا کرتا ہے، اللہ کمال دینے والا ہے، اس لیے وہ کمال مطلق ہے۔ تمام کمالات کس کی ذات میں؟ اللہ کی ذات میں۔ اچھا اب ذرا توجہ فرمائیں گے، آپ اللہ کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں نا، کبھی آپ رحمان کہتے ہیں، کبھی رحیم کہتے ہیں، کبھی احد کہتے ہیں، کبھی صمد کہتے ہیں، کبھی رعوف کہتے ہیں، کبھی ستار کہتے ہیں، کبھی علیم کہتے ہیں، کبھی سمیع کہتے ہیں، کبھی بصیر کہتے ہیں۔ یہ سارے اسماء ہیں نا اللہ کے۔ اچھا اللہ سمیع ہے یعنی کیا؟ سنتا ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ خدا را میری طرف توجہ رکھیے گا، بحث مجھے معلوم ہے تھوڑی سنگین ہے لیکن آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سمیع ہے یعنی کیا؟ سنتا ہے۔ اللہ متکلم ہے یعنی کلام کرتا ہے۔ قرآن کو کیا کہتے ہیں آپ؟ کلام الہی۔ توجہ ہے نا؟ قرآن کیا ہے؟ کلام الہی۔ اللہ بصیر ہے یعنی کیا؟ دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے۔ توجہ، میں بھی تو سنتا ہوں، میں بھی تو دیکھتا ہوں، میں بھی بولتا ہوں۔ توجہ ہے؟ تو میرا بولنا اور اللہ کا بولنا کیا ایک ہے؟ میرا سننا اور اللہ کا سننا کیا ایک ہے؟ کیسے ایک نہیں ہے؟ بھئی میں بھی سن رہا ہوں، اللہ بھی سن رہا ہے، تو ایک کیسے نہیں ہوا؟ عربی میں اگر کسی کو سننے والا کہنا ہے تو کہیں گے سمیع، کسی کو دیکھنے والا کہنا ہے تو کہیں گے بصیر، کسی کو بولنے والا کہنا ہے تو وہ ہے متکلم۔ توجہ ہے؟ لفظ ایک ہیں، اللہ کی صفت بھی وہی، میری صفت بھی وہی۔ پریشان نہیں ہوئیے گا، میں سمجھا کے جاؤں گا، اب کوئی اٹھ کے نہ جائے بس۔ اب جب تک یہ بحث حل نہ ہو جائے کوئی اٹھ کے نہ جائے، معلوم ہو کوئی یہاں سے لے کے چلا جائے، لو بھائی مولانا نے تو نعوذ باللہ شرک پڑھا دیا۔ میں بھی سمیع، سنتا ہوں، اللہ بھی سمیع ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، اللہ بھی دیکھتا ہے، میں بھی بولتا ہوں، اللہ بھی بولتا ہے، وہ بھی متکلم ہے۔ لیکن فرق کہاں ہے؟ فرق یہ ہے کہ میں سنتا ہوں لیکن جب تک آلائے سماعت نہ ہو میں سن نہیں سکتا۔ جب تک آلائے سماعت نہ ہو میں سن نہیں سکتا، اور اگر یہ ہو بھی تب بھی ایک مشکل ہے۔ یہاں جو میرے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے عرض کروں، میرے کان کی سننے کی فریکوینسی ایک خاص فریکوینسی ہے، اگر اس سے کم کی آواز ہوگی تو بھی سنائی نہیں دے گی، اگر اس سے بلند آواز ہوگی تو بھی سنائی نہیں دے گی۔ لیکن اللہ وہ ہے جو نہ کان کے نیاز مندی کے ساتھ سنتا ہے اور نہ اسے کسی فریکوینسی میں پھنسنا پڑتا ہے، وہ تو وہ ہے جو دل سے نکلنے والی بھی سن رہا ہے۔ اللہ
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی آسان مثال کو سمجھا۔ گفتگو پہنچ رہی ہے نا، سنگین تو نہیں ہو رہی پیچھے والے حضرات کے لیے؟ معلوم ہوا لفظ ایک ہے، لفظ ایک ہے، لیکن جب تک یہ نہ طے ہو جائے کہ یہ لفظ کس کے لیے بولا جا رہا ہے، معنی طے نہیں کیے جا سکتے۔ رسول کو قرآن میں کہا گیا امی، کیا کہا ہے؟ قرآن میں کہا ہے۔ اگر کوئی لوگ کہتے، میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو جیسے ان کے سامنے لفظ امی آتا وہ پریشان ہو جائے، نہیں نہیں رسول نہیں۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے، آپ قرآن کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ مشکل کہاں ہوئی؟ توجہ، مشکل یہ ہوئی کہ اس لفظ امی کا غلط ترجمہ جو دماغوں میں ڈالا گیا، اس سے لوگ بگڑ گئے کہ نہیں یہ تو رسول نہیں ہو سکتے، اور بالکل جو ترجمہ وہ بیان کرتے ہیں اس کے مطابق رسول امی نہیں ہو سکتے۔ اب ذرا میں یہ مثال دینا چاہ رہا ہوں، یہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ امی لفظ کا عربی زبان میں جو اصل مطلب ہے وہ کیا ہے؟ توجہ، وہ شخص جس نے دنیا میں آ کر کسی کے سامنے زانو ادب طے نہ کیے ہوں اور کسی سے علم حاصل نہ کیا ہو، یہ امی کے اصل معنی۔ اب ہم جیسے آپ جیسے دنیا میں آئیں، کسی استاد کے پاس نہ جائیں، زانو ادب طے نہ کریں، علم حاصل نہ کریں تو ان پڑھ رہیں گے، ایسا ہی ہے۔ یہ معنی کہ کوئی کسی کے پاس جا کر علم حاصل نہ کرے تو ان پڑھ رہے گا، یہ میرے اور آپ کے لیے ان پڑھ کے معنی رکھتا ہے۔ لیکن جب رسول کو امی کہیں تو یہی لفظ رسول کی فضیلت ہے کہ یہ وہ ہے جس نے یہاں آ کر نہیں سیکھا، یہ وہاں سے سیکھا سکھایا آیا ہے۔ توجہ فرمائی حضرات نے؟ معلوم ہوا جب تک آپ یہ طے نہ کر لیں کہ یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، معنی طے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے سمیع اگر میں ہوں تو کانوں کا نیاز مند، لیکن اگر اللہ ہے تو وہ ہر چیز سے بے نیاز۔ اب توجہ چاہوں گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ اگر کمال مطلق ہے تو اس کی ذات میں پائے جانے والے کمال بھی میری طرح ہیں۔ بھئی خدا نخواستہ اگر 10 بندوں میں ایک آدمی ایسا ہو کہ جو سنگینی سماعت رکھتا ہو، اونچا سنتا ہو، یا سنتا ہی نہ ہو خدا نخواستہ، تو ان 10 میں سے 9 اس کو کیا کہیں گے؟ یہ نقص ہے، یہی کہیں گے نا، اس کو سنا ہی نہیں دیتا۔ یہ جسمانی نقص، توجہ چاہوں گا، یہ جسمانی نقص عالم مادہ میں نقص ہے، اور کانوں کا ہونا یہ کمال ہے، لیکن عالم مادہ سے ماورا، جب مادے سے بات اوپر نکل جائے اور جہاں مادہ نہ ہو بلکہ وہ مجردات کی بحث ہو، تو وہاں پر کمال بھی اسی کے حساب سے طے ہوگا۔ اب اگر آپ فرشتوں کی بات کریں گے تو فرشتوں کے لیے یہ کمال نہیں ہوگا کہ ان کے بچے ہوں، میرے لیے یہ کمال ہے آنکھیں ہوں، کان ہوں، ناک ہو، فرشتوں کے لیے یہ کمال نہیں ہے، وہ عالم مجردات سے ہیں، ان کا کمال اس کے مطابق ہوگا، میرا کمال ادھر کے مطابق ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ اسی طرح اللہ کو جب ہم کہتے ہیں کمال مطلق، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ کہنے کی وجہ سے اللہ کا کان ہو گیا، اللہ کی نعوذ باللہ ناک ہو گئی، اللہ کا جسم ہو گیا، نہیں، یہ کمال مادے کا ہے، اللہ ماورائے مادہ ہے، اس کا کمال اس کی نوعیت کا ہے۔ اب تمام کمالات کا جامع پروردگار، اور وہ جس کو کمال دے گا اسی کے پاس کمال آئے گا۔ آپ کو سماعت آپ نے خود دی ہے، بولنے کی طاقت آپ نے خود کو خود دی ہے، جب خود سے نہیں ہے اس کا مطلب آپ کی نہیں ہے۔
کوئی ہے جو دے رہا ہے. اگر یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو فارمولہ رکھ لیجئے، جہاں لگائیں گے فٹ بیٹھے گا. اگر یہ بصارت میری اپنی ہوتی تو کبھی مجھے ان چشموں کی ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ جو اپنی ہوتی ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا. اللہ سے کیوں کوئی حکومت نہیں چھین سکتا؟ کیونکہ اللہ نے کسی سے لی نہیں ہے، اس کی اپنی ہے. یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں انہیں ڈر ہے کیونکہ انہوں نے کسی سے چھینی ہے، لہذا ڈر ہے کوئی ہم سے نہ چھین لے. جنہیں خدا نے دی ہے وہ گھر میں بیٹھ کر بھی مطمئن ہے، جس کو خدا دے اس سے کوئی بندہ نہیں لے سکتا. کیوں دنیا دھڑکے میں؟ ہر بادشاہ کو یہ فکر ہوتی ہے کہیں میرے وزیروں میں ہی کوئی جاسوس نہ ہو. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں میرے اپنے وزیروں میں کوئی جاسوس نہ ہو، میرے بھائیہ میرے خلاف کوئی سازش نہ رچ رہے ہوں. میں نام نہیں لیتا، لیکن آپ جانتے ہیں ایک ایسا خاندان ہے جو ہزاروں نفروں پہ مشتمل ہے، اس میں کوئی ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے، اور کتنے کیس ایسے نکلے کہ نیچے والے ولی عہد کو یا اس کے بعد والوں کو پھانسی چڑھا دیا گیا اس چکر میں کہ ان پہ الزام تھا یہ موجودہ حاکم کے خلاف سازش رچ رہے تھے. کیوں پھانسی پہ چڑھانا پڑا؟ کیونکہ اس سے ڈر ہے یہ کہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے. لیکن اللہ ایسا مالک ہے، اس نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگانے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے ڈر ہے یہ فرشتے کہیں میری حکومت سے خارج ہو جائیں گے. کبھی اسے کیوں، اس کے ہاتھ میں مالک الملک ہے، اسے کبھی کوئی دھڑکا نہیں ہے، تمام کمالات اس کی ذات میں. توجہ، جب تمام کمال اس کی ذات میں ہے تو جہاں کمال آئے گا وہی دے گا. کیوں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ کمال وہی دے سکتا ہے جس کے پاس ہو. یہ رومال اگر کوئی مجھ سے مانگے گا تو میں جب ہی دوں گا نا جب میرے پاس ہو. اگر میرے پاس کوئی چیز نہ ہو تو میں کسی کو دے نہیں سکتا. معلوم ہوا کمال میرے پاس اپنا نہیں ہے. اب دو ہی چیزیں، یا تو اپنا ہو یا کوئی دے. جب مجھے پتا چل گیا میرے پاس اپنا نہیں ہے تو کوئی دے گا. اب اگر نعوذ باللہ اللہ نہیں دے گا تو کوئی اور دے گا، تو جو کوئی اور ہوگا سوال یہ ہے اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اگر آپ کہیں اس کا اپنا ہے، توجہ فرمائیں گے، اگر آپ کہیں اس کا خدا کے مقابل اپنا ہے تو پھر بحث ہی ہوگی ایک کمال بھی اگر ذات خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے تو خدا کے پاس تو نقص ہو گیا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس کو جس نے آپ کو دیا اس کو بھی کسی نے عطا کیا تو پھر سوال ہوگا وہ کون ہے جس نے اسے عطا کیا ہے؟ تو گھوم پھر کر بات جہاں جا کے رکے گی وہ ذات پروردگار ہے جس نے سب کو کمال عطا کیے ہیں. اب چونکہ وہ کمال مطلق ہے اور دے وہی سکتا ہے جس کے پاس ہو. میں ایک بڑے نازک مرحلے پہ گفتگو کو لے آیا ہوں. وہ تمام کمالات رکھتا ہے. سوال، جب اس نے خلقت کا آغاز کیا ہوگا تو کوئی ایک نقطہ ہوگا نا جہاں سے شروع ہوا. بھئی کوئی ایک جگہ ہوگی جہاں سے تمام سلسلے شروع ہوئے جس کو آپ کہیں گے یہ اول مخلوق ہے.
جس کو آپ کہیں گے کون ہے یہ اول مخلوق ہے. توجہ، بہت توجہ چاہتا ہوں. اول مخلوق ہے. جب ہم یہ طے کر چکے کہ اللہ کمال مطلق ہے، سب کمال اس کی ذات میں ہے، اب اگر کوئی براہ راست اللہ سے صادر ہو، یعنی بننے والے اور بنانے والے کے بیچ میں کوئی دوسرا واسطہ اور وسیلہ نہ ہو، بلکہ وہ بنانے والا ہو اور یہ براہ راست بننے والا ہو، تو پھر جو بننے والا ہے وہ اس لیے کہ بنانے والا کمال مطلق ہے، بننے والا بھی کمال ہی کمال ہوگا. نہیں، میں نہیں سمجھا پایا، میں واضح کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا. وہ بھی کمال ہی کمال ہوگا. کیوں؟ میں آج دوسری مجلس ہے، اس سے پہلے ایک مجلس اور پڑھی ہے، اس سے پہلے ایک دفعہ اس عزا خانے میں آنے کا سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے. یہ تیسری دفعہ ہے جو میں اس عزا خانے میں ہوں. توجہ ہے نا حضرات کی؟ میں ممبر پہ آ کے بیٹھا، مثال کے طور پہ کل کا دن تھا، میں پہلے دن آ کے ممبر پہ بیٹھا. جیسے ہی بیٹھا، ابھی میں خود کو سنبھال رہا تھا، اپنا لباس درست کر رہا تھا کہ اچانک کیا ہوا، ممبر ہلنے لگا، ڈگمگانے لگ گیا. میں نے فوراً بلال بھائی کو بلایا اور میں نے ان سے کہا بھائی اس پہ میں کیسے مجلس پڑھوں گا، یہ تو ہل رہا ہے. اب دو ہی مسئلے ہو سکتے ہیں، یا تو اس کے 4 پایوں میں سے ایک پایا بڑا چھوٹا ہوگا، یا زمین ہموار نہیں ہوگی. تیسری کوئی بات مجھے نہیں سمجھ میں آتی، اگر کوئی ہو تو آپ بتائیے. ایسے ہی ہے. اچھا، مجلس کے فوراً بعد بلال بھائی آ کر اس ممبر سے پوچھیں گے کہ تو کیوں ہل رہا تھا، یا جس نے بنایا اسے فون کریں گے؟ شاید واضح نہیں کی بات میں نے. پھر بھائی اس ممبر کو وہ آ کر 1000 باتیں کہہ لیں، تو کیوں ہلتا ہے، تو کیوں ڈگمگا رہا ہے، تو تیری ایک ٹانگ بڑی چھوٹی کاہے ہو گئی، یہ جواب دے گا؟ اس سے پوچھنا بنتا ہی نہیں ہے. پوچھنا کس سے بنتا ہے؟ اس بڑھائی سے جس نے بنایا ہے. یہ اس سے جا کے پوچھیں گے بھائی تم نے یہ کیا کیا. معلوم ہوا اگر بننے والی چیز میں کوئی نقص ہو تو بننے والی سے نہیں پوچھا جاتا، بنانے والے سے پوچھا جاتا ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ بننے والی میں اگر نقص ہو تو پھر کس کی طرف پلٹے گی بات؟ بنانے والے. اس کا کیا، وہ تو بنی ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں. جس نے بنایا ہے اس سے پوچھئے کہ کیا ماجرا ہے. اب یہاں میرے جوان بیٹھے، یہ سوال ابھی اٹھا کے ابھی جواب دے دوں، یہ نہ ہو کہ باہر نکلیں اور کوئی نئی بات یہاں سے لے جائیں جو میں نے کہی ہی نہ ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کے کہے کہ حضور آپ نے یہ اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ نقص بننے والے میں نہیں بنانے والے میں ہے، تو کیا ہمارے یہاں اپاہج بچے پیدا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا، خدا سب کو محفوظ رکھے، لیکن ہوتے ہیں. پیدائشی طور پہ ہاتھ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، ہونٹ کٹا ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے نا معاملہ. تو اگر یہی بات ہے کہ نقص اگر بننے والے میں ہے تو یہ بننے والے سے نہیں، یہ پلٹے گا بنانے والے کی طرف. تو ہم سب کا بنانے والا کون ہے؟ تو اگر خدا نخواستہ کوئی ناقص ہے، کوئی ناقص الخلقت ہے، تو کیا ہم اللہ سے کہیں کہ کیونکہ اللہ میں نقص تھا؟ پھنس گئی نا بات. تو ابھی کیا کریں گے؟ بات تو پھنس گئی. ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ پوچھنا کس سے ہے؟ بنانے والے سے. دوسری طرف بات پھنس گئی. توجہ، میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہر بننے والے کی بات جا کر بنانے والے سے پوچھنی ہے. میں نے کہا ہے وہ بننے والا جو براہ راست کمال مطلق سے صادر ہو.
اگر بننے میں بیچ میں واسطے وسیلے آ جائیں تو چونکہ واسطے اور وسیلوں میں نقص ہے تو آگے نقص آ سکتا ہے، لیکن جب براہ راست اللہ سے کچھ صادر ہوگا تو چونکہ بیچ میں کوئی نقص ہے ہی نہیں، لہذا بننے والے میں بھی نہیں ہے، بنانے والے میں بھی نہیں۔ واسطے آ جائیں، بھئی ماں باپ ہے نا میرے، اس جسم کی خلقت روح تو ناقص نہیں ہوتی نا، بھئی روح، اللہ نے تو روح خلق کی ہے، اللہ نے روح خلق کی ہے، روح ناقص ہوتی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ جس بچے کا بچپن سے ہاتھ کٹا ہوا ہے اس کی روح کا بھی ہاتھ کٹا ہوا ہوگا؟ روح یہ تھوڑی ہوتی ہے۔ اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ کو ڈراموں نے فلموں نے یہ بتایا ہے کہ جسم کی طرح کی ہوتی ہے تو آپ کی مرضی۔ روح ایسے تھوڑی ہوتی ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی مثال کے طور پہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو آپ کہیں جی جتنا ہاتھ کٹ گیا اتنی روح بھی کٹ گئی ہے۔ روح ایسے نہیں ہے۔ روح اس پورے وجود کے اندر اللہ کا ایک امر ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے اپنی قدرت سے خلق کی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے اپنی قدرت سے خلق کی ہے، لیکن اس بات مادی بدن کے لیے میرے ماں باپ وسیلہ ہیں۔ یہ مادی بدن اگر میری ماں نہ ہو، میرا باپ نہ ہو تو یہ مادی بدن اس مادی دنیا میں نہیں آ سکتا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقص آیا ہے تو یہ نقص اس واسطے اور وسیلے میں موجود کسی نقص کی وجہ سے ہے، نہ اس لیے کہ اللہ نے اس جسم کو ناقص بنایا، نہیں، اللہ نے براہ راست تھوڑی بنایا ہے، بیچ میں واسطے اور وسیلے ہیں۔ توجہ، یہاں تک آپ آگئے، بس اب آگے آسان ہے۔ آپ نے بڑی بہت زحمت فرمائی اور اس کو سماعت فرمایا، میں بہت خوش ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جب اللہ سے کوئی صادر ہوا براہ راست اور وہ اول، یہ بھی طے ہو گیا جتنا کمال ہوگا اتنا قرب ہوگا، جتنا قرب ہوگا اتنی ولایت بلند ہوگی۔ جس قدر کمال ہوگا اس قدر قرب ہوگا۔ اچھا آپ کہیں یہ میں نے دعویٰ کر دیا جس قدر کمال ہوگا اس قدر قرب ہوگا، یہ کیسے ہو گیا؟ توجہ ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کمال مطلق ہے، کمال سے کمال ہی قرب پا سکتا ہے، نقص قرب نہیں پا سکتا۔ کمال سے کمال ہی قرب پا سکتا ہے، نقص قرب نہیں پا سکتا۔ تو جس قدر کمال زیادہ ہوگا اس قدر قرب زیادہ ہوگا، جس قدر قرب زیادہ ہوگا اس قدر ولایت محکم ہوگی۔ اب آپ اس اول مخلوق کو، اس صادر اول کو جو بھی کہیں، ہم اسے حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں رکھتا، اس لیے اس سے بڑھ کر کوئی ولایت نہیں رکھتا۔ چونکہ ان سے زیادہ کوئی کمال نہیں رکھتا، اس لیے ان سے زیادہ کوئی قرب نہیں رکھتا، اور چونکہ ان سے زیادہ کوئی قرب نہیں رکھتا اس لیے ان سے زیادہ کوئی ولایت نہیں رکھتا۔ اب توجہ،
اب وہ جو جملہ آپ کہتے ہیں نا، یہ وہ ہیں جن کی ولایت قبول نہ ہو تو نبیوں کو نبوت، اوصیاء کو وصایت، اولیاء کو ولایت نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی ولایت پروردگار کی ولایت سے بالکل متصل ہے۔ توجہ فرمائی حضرات نے؟ یہ جو جملے ہمارے یہاں عام طور پہ ممبروں سے کہہ دیے جاتے ہیں، البتہ ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، ان کے پیچھے کی ابحاث کو سامنے نہیں لایا جاتا۔ ضروری ہے، اور اس زمانے میں جوانوں کے پاس دلیل محکم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عقیدہ ماں باپ سے سنا ہوا نہیں ہوتا، عقیدے میں ماں باپ سے سنی ہوئی بات نہیں چلتی۔ اگر عقیدے میں ماں باپ سے سنی ہوئی بات چلتی اور اللہ اسے قبول کر لیتا تو جو ہندو کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے وہ اللہ کے سامنے یہ کہہ کر چھوٹ جاتا، میں ہندو کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ آپ کے شیعہ ہونے کے لیے فقط یہ کافی نہیں ہے کہ آپ شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے پاس آپ کے عقیدے پہ دلیل ہونی چاہیے۔ اصول اسی کا تو نام ہے کہ اصول میں جو ماننا ہے اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے۔ اگر خود نہیں رکھتے اور دماغ میں سوال ابھرتا ہے تو کسی ایسے سے پوچھو جو اس پہ کوئی دلیل تمہیں پیش کر کے تمہیں قانع کر سکے۔ جس عقیدے پر دل و دماغ قانع نہیں ہے اس پہ آپ دوسرے کو کیسے قانع کریں گے؟ میں خود ہی اس کے اوپر دلیل نہ رکھوں، دوسرے کو کیسے قانع کر لوں گا؟ ضروری ہے توجہ کہ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ میں نے عرض کیا ان سے زیادہ چونکہ کوئی قرب نہیں رکھتا، اس لیے ان سے زیادہ کسی کی ولایت بھی نہیں ہے۔ آخری درجہ قرب، اس درجہ قرب رکھتے ہیں یہ اللہ سے، اس درجے یہ قرب رکھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ نے کہا میں ان کا ذکر بھی اپنا ذکر کہتا ہوں۔ معیار قرب دیکھیے آپ، ان کا ذکر بھی میرا ذکر ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول نے جب کہا نا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ عبادت کا لفظ کیا کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ علی کا ذکر عبادت ہے، یعنی اس نے اس درجہ قرب پہ ان کو رکھا ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے۔ جو یہ نعرہ لگاتا ہے سب سے بڑا دشمن اس کے خود علی ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، لیکن اس درجہ قرب پہ ہیں کہ اللہ کہتا ہے اس کا ذکر اس کا کب ہے؟ یہ تو میرا ہے۔ جب رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ علی کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا، علی کا ذکر عبادت کیسے ہو گیا، رسول نے توضیح دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا وجہ یہ ہے کہ ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت۔ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہوتا ہے۔ اللہ اس درجے پہ میں حیران ہوتا ہوں۔ یہ اب آخری حدیث بیان کروں، اس ضمن میں اگر بحث کرنا چاہیں تو اگلے 4 دن بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں چونکہ آیت تک پہنچنا ہے اس لیے صرف ایک حدیث یہاں نقل کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کس درجے قرب ہے، کس درجے قرب ہے۔
رسول کی ایک حدیث ہے، عجیب حدیث ہے واقعاً. ان احادیثوں کا حق ہے کہ ان جیسی احادیث پر تقاریر کی جائیں، کتابیں لکھی جائیں. خدا سب کو لے کے جائے حرم امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو. ایک صلوات بھیجیں گے محمد والے محمد. اب جو امام حسین کی نئی زری لگی ہوئی ہے، اگر آپ اس زری کے اوپر غور سے دیکھیں تو ایک حدیث بار بار لکھی ہوئی ہے. عام تو ہمارے ہاں مشہور حدیث ہے حسین منی وانا من الحسین، اپنی جگہ کوئی انکار نہیں ہے. لیکن ایک حدیث رسول کی اس سے بھی سوا ہے، اس سے بھی سوا ہے. اب ذرا آپ دیکھیے قرب کس درجے کا ہے حسین کا. اللہ سے قرب دیکھیے گا. کیا کہا کہ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. محمد والے محمد مرتب صلوات. اللہم صلی. عجیب ہو گیا، یہ تو عجیب نہیں ہو گیا. احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. یعنی اللہ نے اپنی محبت کا مرکز کس کو بنایا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہوا کیسے؟ آپ کبھی کسی راہگیر کو چلتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے کی. آپ ہمیشہ اس سے یہ بات کہتے ہیں جس سے قرب ہوتا ہے. آپ اپنے بیٹے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں جس نے اس کو کچھ دیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھے دیا. یا اگر مثال کے طور پہ کوئی قرض لینے جا رہا ہو، کوئی کسی سے قرض لینا چاہے اور وہ کہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ضمانت دینے کے لیے ہے، تو آپ جس ضامن کو لے جائیں اور وہ آپ سے اگر بڑا نزدیک ہو، بڑا قریب ہو، منزل قرب پر ہو، قرابت پر ہو، تو وہ کیا پلٹ کر کہتا ہے؟ تم نے اسے دیا یا مجھے دیا، بات ایک ہے. یہ کہاں کہتے ہیں آپ؟ جہاں منزل قرب ہو. اگر قرب نہ ہو تو کوئی یہ نہیں کہتا. اب سوچئے خدا کیا کر رہا ہے؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو حسین سے محبت کرتا ہے. نہیں شاید میں بات واضح نہیں کر پایا. اجازت ہے 2 منٹ اوپر لے لوں؟ اچھا چلیں، اب ایک اور توحیدی بحث ہے، اس کو بھی چھیڑ دوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، کوئی یہاں سے خالی اس نوعیت اس جہت سے خالی نہ جائے. کیا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے راضی ہوتے ہیں، کسی سے بغض رکھتے ہیں؟ ایسا ہے نا؟ تو یہ تو ساری ہیں کیفیتیں، یہ ساری کیفیت ہے نا. خدا نہ خواستہ آپ گلی سے گزر رہے ہیں، کسی نے اوپر سے کچھ پھینک دیا آپ پر، آپ کو غصہ آ جائے گا. اظہار نہ کریں، الگ غصہ آ جائے گا. اب کس نے مارا؟ فوراً وہ نیچے دوڑتا ہوا آئے اور ہاتھوں کو جوڑے کہ بہت معذرت بھائی، یہ اوپر بچہ کھڑا ہوا تھا اس نے پھینک دیا. آپ اس کی معذرت قبول کریں گے؟ فوراً راضی. یہی ہوا نا. بچے کی وجہ سے آپ نے کہا ٹھیک ہے. اچھا بڑا بھی پھینک دے، آ کے معافی مانگ لے، معذرت کر لے، آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے بھائی، راضی، معاملہ ختم. ایسے ہی ہوا. جب آپ کو غصہ آیا، آپ اس وقت ایک کیفیت میں تھے. جب آپ راضی ہوئے تو اس غصے والی کیفیت سے آپ نے سفر اختیار کیا اور آپ راضی ہونے کی کیفیت میں آ گئے. اور اگر وہ بچہ خود آ کر آپ سے معذرت طلب کرے اور کچھ ایسے جملے کہے کہ جس پر آپ کو اس سے
پیار ہونے لگے تو آپ بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیں گے۔ معلوم ہوا غصے سے رضامندی، رضامندی سے محبت، کیفیتیں بدلی۔ کیفیتیں بدلی، کیفیتیں جہاں بدلیں وہاں تحرک آیا، جہاں تحرک آیا وہاں ثبات نہیں رہا، وہاں ایک جگہ ثبات نہیں رہا۔ جہاں ثبات آ گیا وہاں تغیر، معذرت، جہاں ثبات نہیں رہا وہاں تغیر، جہاں تغیر آ گیا وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات میں تغیر نہیں ہے، تغیر وہاں آتا ہے جہاں کوئی چیز پہلے نہ ہو، آئے، اور اگر آئے تو چلی جائے۔ اور ہم نے ابھی تو طے کیا کہ اللہ تو کمال مطلق ہے، اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، تو کچھ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تھا نہیں، اور کچھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب نہیں ہے، جبکہ وہاں تو ہر کمال ہے۔ اللہ پر کیفیتیں، اللہ پہ کیفیتیں لاگو نہیں ہوتی، اللہ کو کیفیتیں لاحق نہیں ہوتی۔ کیفیتیں آئیں تو تغیر ہے، تغیر ذات الہی میں راہ نہیں پا سکتا۔ جہاں تغیر آ جائے وہاں مشکل یہ ہے کہ ثبات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کو ثبات ہے، اللہ کی ذات کے ثبات سے تو تمام عالم کو ثبات ہے۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ کی ذات میں تغیر نہیں ہے، تو پھر یہ محبت، یہ راضی ہونا، یہ ناراض ہونا، یہ کیفیتیں کہاں سے آ گئی؟ تو اب شیخ صدوق نے روایت نقل کی، ایک شخص آیا امام جعفر صادق کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ آقا یہ بتائیے، یہ اللہ پر تو کیفیتیں آتی نہیں ہیں، تو یہ وہ ناراض کیسے ہوتا ہے، وہ پھر راضی کیسے ہوتا ہے، یہ محبت کیسے کرتا ہے؟ یہ قرآن میں کیسے کہہ دیا کہ فلاں سے راضی ہو گیا؟ یہ قرآن میں کسی سے کیسے کہہ دیا کہ ناراض ہو گیا؟ کہا دیکھو اللہ پر کیفیتیں لاحق نہیں ہوتی، اس نے کچھ ایسی ہستیوں کو خلق کیا ہے جن کی رضا کو اپنی رضا، جن کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کہا۔ جس نے انہیں راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا۔ جس نے انہیں راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا۔ معلوم ہوا مرکز رضا و ناراضگی وہ ہستیاں ہیں جنہیں وہ انسان کی صورت میں آئی ہیں، ان پہ کیفیتیں لاگو ہوتی ہیں، وہ اللہ نہیں ہیں۔ ان کو بیچ میں رکھا، کہا ان کو راضی کرو۔ جب راضی ان کو کرنے سے وہ راضی ہو، جب ناراض ان کو کرنے سے وہ ناراض ہو، تو پھر جو ان سے محبت کرے اس سے اللہ محبت۔ اس نے ان کی محبت کو اپنی محبت کا معیار بنایا۔ اور اس کے بعد امام نے عجیب استناد کیا، کہا کیا تم نے میرے جد رسول کی یہ حدیث نہیں سنی؟ انہوں نے اپنی دختر کو مخاطب کر کے کہا تھا، فاطمہ جس نے تجھے راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا، جس نے تجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ایسا کیا ہے فاطمہ میں، ایسا کیا ہے حسین میں؟ ان کو راضی کر لیا اللہ راضی، ان سے محبت کی اللہ محبت کرے۔ یہ وہ منزل قرب ہے، یہ وہ منزل قرب ہے۔ اس قدر خدا کے مقربین تصور نہیں کر سکتے ان سے زیادہ کسی کو قرب حاصل ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ بلکہ جملہ کہہ دوں،
کل اس کی تفسیر اگر ہو سکی، تشریح ہو سکی، یہ اتنے مقرب ہیں کہ جو ان کے قریب ہو جائے اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ اتنے مقرب ہیں، جو ان سے قریب ہو جائے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اب سوچئے ذرا، جو اس قدر مقرب ہیں اللہ کے، دنیا کو تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھتی، جس دروازے سے انہیں راہ ملنی تھی اللہ تک پہنچنے کی، ظالموں نے وہ دروازہ ہی جلا دیا۔ جن خیموں سے انہیں راہ ملنی تھی قرب الہی کی، ظالموں نے وہ خیمے ہی جلا دیے۔ جن ہاتھوں سے انہیں دعائیں ملنی تھی پروردگار کی بارگاہ میں، انہوں نے ان ہاتھوں کو رسیوں میں باندھ دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ کل میں دربار یزید کا تذکرہ کر رہا تھا، یقین کیجئے بیویاں بڑی سختی سے پہنچی ہیں یہاں تک۔ کہتے ہیں جب بازار سے گزر رہے تھے نا، تو ایسے ایسے ظلم سہے سید سجاد نے کہ بیان سے باہر ہیں۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں نا، میرے مولا سے کسی نے پوچھا کہاں مظالم زیادہ آئے، پلٹ کے کیا کہا؟ الشام الشام الشام۔ روایت عام طور پہ مکمل نہیں نقل کی جاتی، اجازت ہے میں نقل کروں؟ پوچھنے والے نے کہا آقا شام میں ایسا ہوا کیا؟ آیت اللہ زنجانی نے یہ لکھا ہے روایت کا، یہ ہوا کیا؟ کہنے لگے شام میں کچھ ایسے تازہ مصائب ٹوٹے کہ 2 لمحے کے لیے ہم کربلا بھول گئے۔ کہ کیا ہوا ایسا آقا؟ کہ پہلا ظلم تو یہ ہوا کہ ہمیں شرابیوں کے مجمع سے گزارا، دوسرا ظلم یہ ہوا کہ جس بازار سے گزارا وہ بازار تھا جہاں غلام اور کنیزیں خرید و فروخت کیے جاتے تھے۔ کہ تیسرا ظلم یہ ہوا کہ بیویوں کے 7 سروں کو لا کے کھڑا کر دیا گیا تاکہ لوگ جب ان سروں کو دیکھیں تو 7 بیویوں پہ بھی نگاہیں پڑیں۔ اور چوتھا ظلم یہ ہوا کہ جب وہ لعین شراب کے نشے میں دھت ہو کر ان نیزوں کو گھماتے تھے جن پہ شہداء کے سر تھے، تو کتنی مرتبہ گھماتے ہوئے سرہائے شہداء نیزوں سے گرتے زمین پر آ جاتے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد روایتوں میں علماء نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کئی آذانیں، 15 آذانیں، 16 آذانیں علی کی بیٹی کو بازار میں گزر گئی۔ اتنا مجمع، سنیں گے جملہ؟ اے خدا، زینب رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں کہ ایک لعین عورت نے عورتوں کو بلایا اور کہا ان قیدیوں کے سر پہ آگ برساؤ۔ عزادارو زینب سے یہ تو برداشت ہو گیا، لیکن اب اگلا مرحلہ کٹھن ہے۔ سادات سے خصوصیت سے معذرت چاہتا ہوں، جب اس نے دیکھا کہ ان پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس لعینہ نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور نشانہ لے کر حسین کی پیشانی پہ مارا۔ حسین کی پیشانی پہ پتھر لگا، ماتھے سے خون جاری ہوا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سر حسین کو دیکھا اور اپنا سر جھکا کے کہا بار الہ اس زینب کو اور کیا کیا برداشت کرنا ہے۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، یہ حال آپ نے بازار کا سن لیا، بس 2 روایتوں کی زحمت اور آپ نے گریہ کیا، عبادت ہو گئی۔ جب دربار میں پہنچے ہیں نا اہل البیت، عزادارو خدا کی قسم علی کی بیٹی کے لیے اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں تھی۔ آپ کو معلوم ہے جناب زینب بات نہیں کر رہی تھی یزید سے، بات کرنا بھی نہیں چاہتی تھی زینب۔ زینب کا ایک جملہ زینب کے دل کی عکاسی کر رہا ہے۔ کیا کہا یہ تو قسمت ہے کہ آج مجھے علی کی بیٹی ہو کر تجھ سے بات کرنی پڑ رہی ہے، علی کی بیٹی ہو کر مجھے تجھ سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ عزادارو یہ سب کچھ ہو رہا، زینب نے بڑا واشگاہ خطبہ دیا، علی کے لہجے میں تم تراق میں زینب نے خطبہ دیا۔ جب پورے مجمع پر سکوت چھا گیا اور سب رونے لگے تو اب یزید چاہتا ہے کسی طرح دربار کے ماحول کو بدلے۔ عزادارو اس نے وہ ظلم کیا کہ میں بیان کروں میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لعین نے جانتے ہیں کیا کیا؟ اس لعین نے دائیں بائیں دیکھا سامنے تشت میں حسین کا سر رکھا تھا۔ اس لعین نے چھڑی اٹھائی، حسین کے دندان پہ مارنا شروع کی، حسین کے لب و رخسار پہ مارنا شروع کی۔ ایک مرتبہ یہ دیکھ کر وہاں ایک صحابی بیٹھا تھا، اس نے چلا کے کہا یزید اپنی چھڑی ہٹا لے۔ اس نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اس مقام کے بوسے لیا کرتے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اس نے دیکھا اس کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی، اس کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی۔ حسین کی ایک اور فضیلت سامنے آ گئی۔ ابھی یہ سر چکائے بیٹھا تھا، ایک لعین آگے بڑھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، کہا اے یزید یہ جو بچی کھڑی ہے نا اس کو میری کنیزی میں دے دے۔ بس یہ جملہ سنا، اس مقام پہ اب زینب سے برداشت نہ ہوا، چلا کے کہنے لگی اے لعین تو یہ نہیں کر سکتا، یہ بچی رسول کی عزت ہے، یہ رسول کا حرم ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار وارث حسین کے ظہور میں تعجب، ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل کر۔ پروردگار جو بیمار ہیں شفا عنایت ہے، جو دعائیں ہیں مالک تو دلوں کے حال بہتر جانتا، حاجات قبول فرما۔ پروردگار مومنین فرش عزا پہ موجود ہیں، میرے مالک اس فرش عزا کے صدقے میں جس کی جو حاجت ہے میرے مالک بحق حسین و علی اکبر و علی اصغر و عباس ان کی دعائیں قبول فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو حسین کا صحیح معنوں میں عزادار بننے کی توفیق دے، میرے مالک احکامات معصومین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار قرب حسین سے سرفراز فرما بحق محمد و آلہ الطاہرین۔